السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ سپورٹس کے بارے میں، اور ہم نے اسی حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے آپ کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں چودھری عبدالغفار گجر صاحب۔ چودھری عبدالغفار گجر صاحب جو ہیں یہ پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی کے بانی بھی ہیں اور اس کے صدر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں عامر شہزاد ایوان صاحب۔ عامر شہزاد ایوان جو ہیں یہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں، تو ہم ان دونوں حضرات سے اپنی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ چودھری عبدالغفار گجر صاحب یہ بتائیں کہ آپ پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی کے بانی ہیں اور اس وقت آپ اس اکیڈمی کے صدر بھی ہیں، تو اس اکیڈمی کی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے کال کیا اور آپ نے مہمان کے طور پہ ہمیں بلایا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ دیکھیں، جس طرح میں نے ایک چیز جو ہے نا فیل کی کہ پاکستان میں جو ہے نا ڈوپنگ اسٹیرائڈ کا استعمال بڑھتا ہوا جو ہے نا مجھے دکھائی دیا 2016 میں، تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ جس طرح کرکٹ میں اکیڈمی سسٹم چل رہا ہے تو ایتھلیٹکس میں اکیڈمی سسٹم نہیں چل رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے آن پہ کوئی جو ہے نا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایتھلیٹکس کروا رہے ہیں، لیکن ان کو اویئرنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ایسوسیشنز اور فیڈریشنز ان کو جو ہے نا اتنا کوئی رسپیکٹ والا سلسلہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 2016 جون میں جو ہے نا پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی آف پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ اور پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو یہ قدرتی اللہ نے مجھ سے کوئی کام لیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو جب پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی اور پاکستان کی بنیاد میں نے 2016 میں رکھ دی، ساتھ ہی میں نے جونیئر بچوں کا کیمپ لگا دیا، 3 مہینے کا سمر کیمپ جو ہے۔ اس کے بعد پھر کنٹینیو چلتے آخر یہ اکیڈمی بن گئی، اور آج ماشاءاللہ کوئی پاکستان میں 50 اکیڈمیز جو ہے نا رن کر رہی ہیں، جن میں سے 30 سے 35 اکیڈمیز کو میں پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی کی ممبرشپ دے چکا ہوں۔ زبردست۔ اور ان اکیڈمیز کے جو بچے ہیں وہ آپ کی زیر نگرانی تربیت بھی لیتے ہیں اور وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مقابلوں میں حصہ بھی لیتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو گول ہے نا وہ میں نے اپنا گول رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا کرسچن کمیونٹی کے بچے، اسپیشل پرسن اور غریب جو بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کر کے ہم اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور ان کو ہم جو ہے نا ٹریننگ دیں۔ اور ہمارے کوچز جو ہے نا، میرا ایک پینل ہے کوچز کا، چیف کوچ ہے، اس کے بعد 4-5 جو ہے نا کوچز میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں 2 فیمیل کوچز ہیں، وہ باقاعدہ بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنی بھی اکیڈمیز کو میں نے ممبرشپ دی ہوئی ہے ان کے کوچز کوالیفائڈ ہیں، اور ان کو اس چیز پہ میں لے کے آیا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کو اسٹیرائڈ استعمال کرنے سے منع کرنا ہے۔ ان کے خلاف ہمارا ایک اعلان جنگ ہے کہ ہم اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ بچوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سارا سسٹم چل رہا تھا۔ جی چوئی صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں نارملی جو اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ باڈی شیپ اپ کے لیے کیا جاتا ہے یا اسٹیمنا انہانس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کے بغیر بھی کیا ایتھلیٹکس میں یا گیمز میں، اسپورٹس میں ڈیولپ ہونے کا چانس ہے؟ دیکھیں، یہ جو بچے اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں نا، ایک تو میرے نظریے کے مطابق جو کوچز ہیں نا ان ایجوکیٹڈ وہ کرواتے ہیں، اور ایک دوسرا ہے کہ شارٹ کٹ وے جو ہے نا استعمال کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے کی پرفارمنس جو ہے نا وہ 5 سال کے بعد جو ہے نا اتنی آنی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ استعمال کر کے ہم کو اس کو سال میں یا 2 سال میں جو ہے نا اس کا ہم رزلٹ لے لیں۔ لیکن اس میں باڈی شیپ، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی پرفارمنس تو بیٹر ہو جاتی ہے ان دنوں کے بعد، لیکن بعد میں ان لڑکیوں اور لڑکوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی باڈی شیپ، ان کی آواز، ان کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کل کو جو ہے نا ماں بننے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اور لڑکوں میں یہی چیز ہے کہ لڑکوں میں یہ ہے کہ اس میں اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ جو ہے نا 3 قسم کی ہے۔
جو یہاں پہ میں 2 قسم کی جو ہے نا اسٹیرائڈ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پہلی تو یہ ہے کہ جو لوگ انجیکشن کے ذریعے اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے خون میں چلی جاتی ہے، اور ایک جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی آپ کے خون میں بھی جاتی ہے لیکن وہ آپ کے ہارٹ کو جو ہے نا پرابلم دیتی ہے. جب آپ اسٹیرائڈ ہمارے پاکستان میں دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک میڈیسن دیتا نا جب بندے کو تو وہ اس کے مطابق کہتا کہ یہ دوائی آپ نے بچے کو اگر بروفن دینی ہے تو 200 mg کی دینی ہے، بڑے کو دینی ہے تو 400 mg کی دینی ہے. تو جب بچے زیادہ اسٹیرائڈ استعمال کر لیتے ہیں نا تو جناب وہ آپ کے ہارٹ پہ جو ہے نا افیکٹ کرتی ہے، جس سے بچے کی ڈیتھ ہونے کی جو ہے نا چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور لوگ جب سے ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن اور پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور انہوں نے اویئرنس دی ہے اور اپنے لوگوں پہ بین لگایا. اور اسی طرح پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا میں شکر گزار ہوں 2019 میں جو ہے نا یہ ایک اسٹیرائڈ کا کیس 3 کیسز سامنے آئے ایشین گیمز میں. اس پہ میں نے یہ چیز جب اجاگر کی اور میں نے کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ایکشن لیا، تو جس کی بیس پہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کو انہوں نے بین کر دیا. اس پہ بعد پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا، اور اب جا کے تقریباً جو ہے نا جو لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اگر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ ہم فرسٹ یا سیکنڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے پہ بین لگ جانا، ہمارا سیمپل لے لینا ہے تو ہم پہ جو ہے نا وہ ایلیگیشن لگ جانے. تو اس کے تقریباً سائیڈ افیکٹ ہی ہوتے ہیں، اور اس پہ اسٹیمنا بھی لوگ اپنا بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی باڈی شیپ میں بھی فرق آتا ہے. جبکہ اسٹیرائڈ کا اونلی خطرہ ہی خطرہ ہے، اس پہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بینیفٹ ہے. بینیفٹ چند دن کا ہے لیکن یہ ہے کہ لائف میں آپ کی تباہی کا ہی وہ سلسلہ ثابت ہوتی ہے اسٹیرائڈ. عامر شہزاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے ایتھلیٹکس کی فیلڈ میں ہیں؟ جی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اسپیشل ٹی وی کا اور ان کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے آج موقع دیا. تو اس کے بعد میں بتاؤں گا جی کہ میں نے یہ 2016 میں اولمپک ہوئی تھی برازیل میں، میں اس وقت کوریا ہوتا تھا تو میں نے وہ اولمپک دیکھی. تو ہمارا ملک بہت بڑا ہے، دنیا کا 7واں ہم ملک ہیں، اتنی 25 کروڑ ابھی آبادی ہے ہماری راؤنڈ بوٹ. لیکن وہاں پہ جب دیکھا تو 7 پاکستانی تھے، وہ بھی وائلڈ کارڈ پہ. تو میں نے اس دن ڈیسیژن لیا کہ وٹ آئی کین ڈو فار مائی کنٹری. میں نے اپنا انالیسس کیا، ہائٹ ویٹ کی اور دیکھا کہ مجھے کس کام میں شوق ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں رننگ میں بہتر ہوں، تو میں نے 2016 میں رننگ شروع کی. میں نے وہاں کوریا میں 10 کلومیٹر میں حصہ لیا، جب میں نے بیٹر پرفارم کیا پھر میں نے 21 کلومیٹر میں حصہ لیا اور پھر 42 کلومیٹر میں. کوریا میں رہتے ہوئے میں نے 2 سال میں 1 دفعہ 10 کلومیٹر میں میڈل لیا، 4 دفعہ 21 کلومیٹر میں لیا، 2 دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں لیا. اور آپ نے وہاں ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کی؟ ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کی، اور میں واحد پاکستانی پلیئر ہوں الحمدللہ. اس وقت سے میں جب دوڑ لگاتا تھا تو میرے پاکٹ میں جھنڈا ہوتا ہے، تو جب میں فنش لائن میں جاتا ہوں وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو میں وہاں پہ جھنڈا جب لہراتا ہوں تو وہ ولولہ اور آ جاتا ہے. وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے، تو میری آئیڈینٹیفیکیشن بن چکی ہے وہ میرا فلیگ. تو پھر اسی کو لے کے میں یہ پاکستان موو کر گیا کہ اب میں پاکستان میں اس کو پروموٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے میں 2 دفعہ دبئی گیا ہوں الحمدللہ، 2019 میں 2020 میں، اور ابھی الحمدللہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پنجاب ایتھلیٹکس اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے نیپال جانے کا موقع ملا، اور الحمدللہ وہاں پہ 6 ملکوں میں 12ویں نمبر پہ آیا. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جب ایتھلیٹکس میں پارٹیسپیشن کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے آپ نے کوئی اکیڈمی وغیرہ جوائن کی، یا آپ کا فریکوینٹ اسٹیمنا روٹین میں اتنا تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ کسی کمپٹیشن میں چلا جاؤں؟ جی وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ کوریا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہر ہفتے ریس ہوتی ہے، اپرچونٹیز ملتی ہیں. اور مجھے انٹرنیٹ پہ 2 کوچ ملے، وہ ابھی سن رہے ہوں گے، ایک DHSC ہے وہ کینیڈا سے ہیں، ایک دوسرے ہیں وہ دونوں کینیڈا سے ہیں، اور انہوں نے مجھے پراپر 2016 سے لے کے اب تک گائیڈ کرتے ہیں. وہ پراپر آن لائن شیڈول دے دیتے تھے، وہاں پہ میں ان کی گائیڈ لائن میں نے کیا، اور جب میں نے ان کو پرفارم کر کے دیا اور میں کوریا میں 9700 آدمیوں میں سے 14ویں نمبر پہ آیا تھا. تو اس وقت کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی فزیکل ٹریننگ دیکھ لیں، اس سے زیادہ امپروومنٹ آن لائن نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ آیا، میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے ایتھلیٹک فیڈریشن نے ایک کورس کروایا
تو میں ورلڈ ایتھلیٹکس کا لیول 1 کا کوچ بھی ہوں. تو پھر اس میں نے دیکھا کہ یہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کا میں نے امپلیمنٹ یہ کیا کہ میں نے کالوکے میں ایک عبد الخالق ایتھلیٹکس اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی بنائی. اس میں بچوں کو ٹریننگ دیتا ہوں, اور میرا ایک بچہ الحمدللہ اس نے پاکستان میں یہ آرمی کے ٹرائلز میں ٹاپ کیا تھا. ابھی آرمی کے جو انٹر سروس ہوئے ہیں آپ پر لوگ ایون اس میں اس نے 3 میڈل لیے ہیں, اور وہ بلال اس کا نام ہے, اور وہ مجھ سے بھی تیز ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ فیوچر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. اچھا, ابھی آپ جو نیپال گئے تو وہ کس قسم کے ایتھلیٹکس کمپٹیشنز تھے, اور اس میں آپ کی یا آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ جی ابھی جو یہ ہوئی ہے, یہ نیپال میں دوسری لمبینی پیس میراتھن ہوئی ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کے تھرو انہوں نے کروائی ہے. تو جو گوتم بدھا صاحب ہیں جو کہ ایک مذہب ہے, تو ان کے ماننے والوں نے وہاں پہ لمبینی میں وہ ان کی جائے پیدائش ہے وہاں پہ کروائی ہے, اور چائنیز ایمبیسی نے یہ سپانسر کیا تھا سارا کچھ. تو ان کا شکریہ نیپال والوں نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو دعوت نامہ دیا, اور میں نے تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جس نے پاکستان کی نمائندگی کی اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے. یہ 42 کلومیٹر دوڑ تھی, میراتھن جسے ہم کہتے ہیں, 42.195 کلومیٹر ہوتی, اور اس میں 6 ملکوں سے 57 لوگ تھے, 57 لوگ تھے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور الحمدللہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اور میں 12ویں نمبر پہ وہاں پہ آیا. اچھا, ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ 42.195 جو 42.195 کلومیٹر کی جو ریس ہے, میراتھن جو ہے, اس میں مسلسل دوڑ کا عمل ہوتا ہے؟ جی یہ جو میراتھن یہ ہوتی ہے یہ ایک ہی سپیڈ سے ایک ہی سٹیمنے سے کرنی ہوتی ہے. کسی کو کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے, بہت سے اسی ایونٹ میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایتھلیٹ جو ٹرین نہیں ہوتے یا کوئی وجہ بن جاتی ہے وہ راستے میں سکپ کر جاتے ہیں, لیکن جو کنٹینیو کرتے ہیں وہ سکپ نہیں کرتے. وہ 90% یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی سپیڈ سے چلتے ہیں. ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے, فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ جس لحاظ سے ہم پہلا کلومیٹر کرتے ہیں ہم اسی رفتار سے 42 کلومیٹر بھی کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ کرنے کی, کہ یہ ایک ہی ترتیب سے چلتے ہیں, ایک ہی سپیڈ ہوتی ہے. اچھا, اس میں پھر کنٹینیوس وہی سٹیمنا آپ اینڈ تک مینٹین رکھتے ہیں؟ اینڈ تک مینٹین کر رکھتے ہیں. اور کیا آپ کی یعنی سجیشن کیا ہے, آپ کی تجویز کیا ہے کہ آپ شروع میں سلو پیس کے ساتھ چلیں یا میڈیم سپیس میں چلیں اور پھر اسی پیس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں؟ یہ ہر آدمی کی ٹریننگ کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی میں اس کا بہت ٹیلنٹ ہے. پاکستانی لوگ دنیا کے سب سے ہارڈ ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی یہ گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے, گرمی ہوگی, لوگ یہ گندم کی کٹائی کریں گے. بعد میں چاول کی کاشت سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری گورنمنٹ نے, کہ یہ سکول لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ بچوں کو جا کے گائیڈنس دے. بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ہارڈ ورک ہے, ان کو اپرچونٹی مل جائے اور ان کو پتہ ہو کہ اس کے بعد جاب مل سکتی ہے, اور اس کی بھی آنر ہے. یہ جو مجھے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے بھیجا, اس کا اثر اب یہ پڑے گا جب آپ کے چینل کے توسط سے لوگ دیکھیں گے کہ جب عام ایک میراتھن رنر کو جو 42 کلومیٹر دوڑ لگاتا ہے اس کو جو آپ نے عزت دی ہے, اس کا اثر پورے پاکستان کی نئی جنریشن پر پڑے گا. وہ کہیں گے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی اپرچونٹیز ہیں, کرکٹ کے علاوہ بھی یہ واحد دنیا کا کھیل ہے. سر میں آپ کے توسط سے بتاؤں گا جس میں آپ کا ایک بیگ بغیر آپ کھیل سکتے ہیں. آپ کے پاس جوتا نہیں ہے, آپ ننگے پاؤں چلے جائیں, آپ ٹریننگ کر لیں. یعنی اس ایتھلیٹکس میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں؟ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی میراتھن میں اس وقت لیڈ کپچوگ ہیں کینیا کے, جس کو ہم فادر آف میراتھن کہتے ہیں, سارے ریکارڈ انہی کے ہیں. 48 کو ابھی ان کی 38 ایئر ایج ہے, لیکن پھر بھی وہ دنیا میں کسی سے ہار نہیں رہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, جب ان کا انٹرویو سن لیں, یا اس دنیا میں کینیا اور صومالیہ 2 ملک ہیں, ایتھوپیا, جو دنیا میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں سر, ان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ 20 سال کی عمر میں ایتھلیٹ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے جوتے انٹرنیشنل ایونٹ کے بعد خریدے ہیں. تو وہ ساری عمر غریب ملک ہیں, وہ ننگے پاؤں ٹریننگ کرتے ہیں, اور جب دنیا میں مقابلے میں آتے ہیں جوتے اس وقت ملتے ہیں, اور وہ پھر اربوں اس میں جو کماتے ہیں. وہ ان کی اب اثر دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی کرپشن سے اتنے پیسے نہیں ہم کما سکتے جتنے انہوں نے کھیلوں سے کمائے ہوئے. زبردست. وہ یہ جو ایڈیڈاس نائکس کمپنیز ہیں جن کے جوتے ہیں, یہ رننگ میں جوتے جو ہیں یہ بہت مہنگے ملتے ہیں, پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ مل جاتے ہیں. تو یہ جو کمپنیز ہیں ان کو $بلینز میں کنٹریکٹ کرتی ہے. یہ ایشو ہے, انہوں نے صرف ان کا جوتا پا کے بھاگنا ہے اور انہوں نے ان کو کروڑوں ڈالر دینے ہیں. تو اس لیول پہ پاکستانی بھی جا سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. اور یہ ایک ایسی گیم ہے کہ جس میں آپ کی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں لگنا, کوئی کٹ نہیں ہے, کوئی یونیفارم نہیں ہے, کوئی جوتے نہیں ہیں.
آپ اس کی پریکٹس کریں اور آپ اس لیول تک اگر پہنچ جائیں کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے سکیں بالکل تو آپ کے لیے راستے ترقی کے کھل جائیں گے. بہت سر بہت. اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اسکولوں میں بچے پڑے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی 8ویں سے جو 8 کلاس کا بچہ ہے اس کو لے کے BA تک 6 سال ٹریننگ کروائیں, آدھا گھنٹہ روز. 6 سال کے بعد وہ آپ کو نیشنل چیمپئن ملے گا. انٹرنیشنل چیمپئن کے لیے جو فارمولا ہے سر ورلڈ جو سائنٹیفک ہے کہ یا تو 10 سال بچہ ٹریننگ کرے یا 10,000 گھنٹہ ٹریننگ کرے, اس کے بعد وہ انٹرنیشنل پلیئر تیار ہے. جیسا آپ نے ابھی غفار صاحب سے پوچھا ڈوپنگ کے بارے میں, پاکستان میں یہی ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اگر ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو ہم نے بچے کو 10,000 گھنٹہ یا 10 سال ٹریننگ کروانی ہے. اس کے بعد وہ آپ کا ہیرا ہے, وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. اور ایک ایتھلیٹ آپ پیدا کر لیں, ایک انٹرنیشنل رنر پیدا کر لیں تو آپ کے سارے 206 ایمبیسڈر سے وہ زیادہ پرفارم کرے گا. زبردست. اچھا عبدالغفار صاحب, آپ سے جو پہلے بات ہو رہی تھی ڈوپنگ کے حوالے سے اور جو اسٹیرائڈز کے استعمال کے حوالے سے, اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے کہ اسٹیرائڈز کے استعمال سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی؟ جی دیکھیں, ادھر ہماری ایک مبین لڑکی تھی, چند سال پہلے وہ وابڈا کے جو ہے نا اپنا ڈپارٹمنٹ میں تھی, اس نے اسٹیرائڈ استعمال کیا تو اس کا ہارٹ بند ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اسی طرح 1-2 اور کیسز بھی سامنے آئے ہیں. یہ تو ایتھلیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں, کیونکہ وہ اپنی باڈی شیپ یا باڈی بلڈر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہاں میں اس کا استعمال زیادہ ہے ان میں, اور ان میں بھی 2-3 لڑکوں کی جو ہے نا موت ہوئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہدایت مجھے دی ہے اور میں نے اپنا ایک گول بنا لیا ہے. دیکھیں زندگی ہر معاویہ صاحب ہر بندے کی گزر رہی ہے, اگر برائی کر کے بھی لوگوں کی گزر رہی ہے, اچھائی کر کے بھی گزر رہی ہے. اگر میں پازیٹیو کام کروں گا تو میری بھی تو گزر جانی ہے, اگر نیگیٹو کروں گا وہ بھی میری بھی گزر جانی ہے. لیکن میں نے اپنا گول بنایا کہ میں کیوں نہ پازیٹیو اپنی لائف گزاروں. اس لیے میں نے پھر اسٹیرائڈ کے خلاف بات کرنی شروع کر دی. جب سے اسٹیرائڈ پہ بات کرنی شروع کر دی, سوشل میڈیا کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں سپورٹس کے, ان میں بھی میں وقتاً فوقتاً یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اس سے ڈریں. لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بولتا ہے, اور میں نے کبھی بھی اسٹیرائڈ جو ہے نا استعمال کرنے والے ایتھلیٹ کو پروموٹ نہیں کیا. اس سے میں اتنا ان کو اپنا بیہیویئر یا ان کو میں اگنور کرتا ہوں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے کو پتہ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, تو وہ خود ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کافی لوگوں نے اسٹیرائڈ, کافی کوچز نے اسٹیرائڈ استعمال کرنا بند کروا دیے, کیونکہ اس بندے نے, کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا, میں ایتھلیٹ ہوں, میں سپورٹس مین ہوں اور میں کوچ ہوں, مجھے پتہ چل جاتا کہ آج یہ بچہ اتنی پرفارمنس دے رہا ہے اور آج یہ پرفارمنس دے رہا ہے. جب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یار یہ پرفارمنس اور اس پرفارمنس میں فرق ہے, تو اس کو اشارہ ہی کروانا ہوتا ہے, تو اس کے کوچز کو اشارہ ہی کروانا ہوتا ہے, یا سوشل میڈیا میں واٹس ایپ گروپ میں 1-2 دفعہ اس کا نام لے کے ہی بتانا ہوتا ہے, تو وہ ڈر جاتے ہیں. اور باقی میں شکر گزار ہوں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا, خاص طور پہ حاجی خالد صاحب سیکٹری ہیں اس کے, اور ان کا خاص طور پہ کہ انہوں نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کافی سیمینار کروائے, اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. اور پاکستان میں کبھی بھی یہ جو ہے نا اس کا سیمپل نہیں لیے گئے پاکستان لیول پہ. یہ 34ویں نیشنل گیمز جو کوئٹہ میں ہوئی ہے, اس میں حاجی صاحب نے یہ اسپیشل ایک ٹاسک لیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کافی ایکشن لیا ہے, اور کافی فیڈریشنز کے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا لوگوں کے جب سیمپل لینے شروع کیے تو کافی لڑکے بھاگ گئے سیمپل دینے کے لیے. اور وہ جو 4-5 لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے تھے وہ پردہ سکرین سے ایتھلیٹ بھی اور دوسری گیمز کے وہ غائب ہو گئے ہیں, اور ان پہ باقاعدہ 3-4 لڑکیوں پہ انہوں نے بین بھی لگایا, تو جس پہ لوگوں میں اسٹیرائڈ استعمال کرنے کا رجحان بہت حد تک کم ہو گیا. عامر شہزاد صاحب یہ بتائیے, آپ کی جتنی بھی پریکٹس ہے ایتھلیٹکس میں وہ نیچرل ہے, آپ نے خوراک کو مینٹین کیا یا آپ نے بھی کچھ میڈیسنز کا سہارا لیا؟
جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو ہم خوراک کا دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہوتا ہے جو نیشنل آپ تیاری کرتے ہیں، میڈیسن تو میں بالکل یوز نہیں کرتا کیونکہ ہم تو اس کے خلاف ہیں. یہ یوز کر کے تو ہم ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، وہ پازیٹیوٹی میں تو آتا ہی نہیں ہے. ہم نوجوانوں کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم نے تو اسے روکنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں میں تو بالکل نیچرل خوراک کھاتا ہوں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز نہیں کھانی. سب سے پہلا ہم نے یہ جو آپ کولڈ ڈرنکس ہیں، جنک فوڈز ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہوتی، اور سب سے زیادہ بہتر ہے نیند پوری کرنی ہے. جس آدمی کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی وہ صبح ٹریننگ نہیں کر سکتا. ٹریننگ ہوتی نہیں ہے، آپ کی باڈی مانتی نہیں ہے. 7 سے 8 گھنٹے ہمیں نیند چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیسی خوراک کھاتے ہیں. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں وہ صبح دہی کھاتا ہوں، اس کے بعد وہ یوز کرتا ہوں. میں یہ بوتل وغیرہ نہیں پیتا. بادام آپ کو مل جائے تو وہ اچھی چیز ہے، وہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیکھنا ہوتا. باقی پروٹین ہے، اس کو لینے کے بہت سے طریقے ہیں، تو وہ دیسی طریقے سے بھی یوز ہو سکتے ہیں. وہ دیسی چیزیں آپ کھائیں، آپ سیلڈ کھائیں، یہ ان چیزوں میں یہ زیادہ چیزیں ہیں. اور پریکٹس کنسسٹنسی، آپ روز ٹریننگ کریں. وہ شیڈول ہے، آج کل اسٹراوا ایپ ہے، وہ اس میں پتہ چل جاتا ہے موبائل سے کہ آپ نے روز کتنی کی ہے. وہ آپ کا آن لائن کوچ ہے. اور میں آپ کے توسط سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو ناظرین آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ سر ہمارے جس نام سے ہم نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے ان کا نام عبدالخالق ایتھلیٹکس اکیڈمی ہے. عبدالخالق صاحب پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ گزرے ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں. سر انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ 65 میڈل جیتے تھے، 35 گولڈ میڈل، 15 برونز میڈل، 12 سلور میڈل. یہ چکوال کے رہنے والے ہیں. ان کے بیٹے ابھی بھی کوچ ہیں. وہ 100 میٹر 100 میٹر کے چیمپئن تھے. اور ملکھا سنگھ کی جو فلم ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ وہ 200 میٹر بھی جیتے تھے اس سے. تو وہ اتنا بڑا نام ہے. اگر آپ کے توسط سے یہ لوگوں کو پتہ چلے، نئی جنریشن کو پتہ چلے کہ عبدالخالق کون تھا، وہ اس وقت کا یوسین بولٹ تھا، اس نے ایشین لیول پہ چیمپئن رہا، تو آج ہم وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ عبدالخالق کر سکتا ہے تو ہم اس کے نقش قدم پہ چل کے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے چودھری عبدالغفار صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں یا ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں سپورٹس کی، ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی ایتھلیٹکس ایسوسیشنز ہیں یا مختلف اور سپورٹس کی ایسوسیشنز ہیں یا فیڈریشنز ہیں، اصل تو مین مقصد ہے کہ ان کا رول ہونا چاہیے کہ سپورٹس کو پروموٹ کریں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہی. ابھی اگر یہ اپنا کام کرتے ہوتے تو میرا پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن سے بھی تعلق رہا، پنجاب ایتھلیٹک ایسوسیشن سے بھی تعلق رہا، لیکن ان سے کنارہ کشی کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں انہوں نے کیا. تو جس کی بیس پہ میں نے اکیڈمی بنائی، اور میں اکیلا بندہ تھا پہلے. تو میں 2016 17 18 تک یہ جو ہے نا اکیلا اس میں سٹرگل کرتا رہا. لوگوں میں یہ اویئرنس نہیں تھی کہ ہم اکیڈمی سسٹم کو ڈیولپ کریں. پھر 2020 میں جب میں دبئی ٹیم لے کے گیا، عامر میرے ساتھ ہی گیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ کسی کنٹری کی ٹیم گئی تھی جس میں 9 بندے ہم جو ہے نا ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ دبئی میراتھن ریس میں پارٹیسپیٹ کروایا. تو وہ میراتھن پروموٹ کرنے کا پہلا ذریعہ تھا جو ہم نے کیا، اور عامر نے میرا ساتھ دیا اس میں کافی. اور ہم دونوں اپنے سپانسر پہ گئے تھے. ہم سیلف جو ہے نا ہمارا اپنے ہی پیمنٹ لے گئی تھی، لیکن ہم نے اس میں 4 بندوں کو مختلف طریقے سے جو ہے نا سپانسر کروایا تھا. تو اس کے بعد یہ ایسوسیشن نے کوئی کام نہیں کیا، فیڈریشن نے میراتھن پہ کوئی کام نہیں کیا، پروموشن ایتھلیٹکس کی پروموشن پہ کوئی کام نہیں کیا. جب یہ عہدوں کا اور یہ سٹیٹس کی جنگ کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ ان کے اختلاف ہو گئے، تو مجھے ان سے کنارہ کشی کرنی پڑی. اچھا، ریاست کی طرف سے ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ان کا کوئی پرفارمنس آڈٹ نہیں ہے. ظاہر ہے جو فیڈریشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان پہ حکومت پاکستان کا، ریاست کا، اس ملک کی عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہاں جی. تو ان کی کارکردگی کو چیک کرنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں طے کیا؟ سر ان کی سینڈیکیٹ کمیٹی جو ہے نا قومی اسمبلی میں بنی ہوئی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی ہم میں سے ہی ہیں. جہاں ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم نیگٹیو جو چیز ہے نا وہ برداشت نہیں کرتے اپنے خلاف سننے کے. اور اس میں ایک آنسر ہمیشہ یہ ہوتا کہ اگر میرے پہ کسی نے نیگٹیو تنقید کی ہے نا تو میں اس کے ساتھ اگریسو ہو جاتا ہوں، میں اس کے خلاف جو ہے نا ایک پرسنل ہو جاتا ہوں. نہ کہ میں دیکھوں کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایک نیگٹیو
جو ہے نا میرے پہ بات کی ہے تو یہ کیوں نہ میں اپنی اصلاح ہی کر لوں, یہ چیز نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن میں اتنا پیسہ انوالو ہو رہا ہے, اتنا انٹرنیشنل ٹورز ہو رہے ہیں, وہ بھی انہی فیڈریشن کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, وہ اپنا حصہ لے کے باہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یار, ہم نے یہ کام کر لیا, یعنی بینیفٹس, اسٹیٹس اور الاؤنسز بونسز انجوائے کرتے ہیں, ہاں, لیکن پرفارمنس کوئی نہیں ہے. پرفارمنس کوئی نہیں, اور ان کو پرفارمنس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا. وہ ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا نا ان کا, ایک ایلیٹ کلاس مل جاتی نا آپس میں, کہ فیڈریشن کے میں بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہی بیٹھے ہیں اور سیاستدان بھی ایلیٹ کلاس ہی ہوگی. جب ان کا سٹیٹس ایک آپس میں برابر ہو جاتا ہے تو وہ جناب پھر وہ سپورٹس کی پروموشن تو انہوں نے کرنی, سپورٹس کی پروموشن تو کوچز کر رہے ہیں, سپورٹس کی پروموشن تو مڈل کلاس لوگ کر رہے ہیں. سپورٹس میں جو ایتھلیٹکس میں آ رہے ہیں وہ تو پرائمری کلاس کے لوگ آ رہے ہیں, غریب لوگ آ رہے ہیں نا. ایلیٹ کلاس لوگوں نے تو اپنا ایک سٹیٹس انجوائے والا وہ جو ہے نا ایک سسٹم بنا لیا ہے. عامر شہزاد, آپ یہ بتائیے کہ جو بچے ہیں اگر ان کو سپورٹس کی طرف لایا جائے, ایتھلیٹکس کی طرف لایا جائے, میراتھن میں شرکت کروانی ہو, تو کون سا ایج گروپ ہے جہاں سے ان کی تربیت شروع کر دینی چاہیے؟ جی, میں جو ایج گروپ ہے وہ دیکھیں نا, بچے کی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ تو نیچے سے آپ اسے 5 سے جو 12 سال تک کے بچے ہیں نا, آپ ان کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہتا ہے کہ رن جمپ تھرو تینوں کھیل انہیں کروائیں. ان کو آپ دوڑ بھی لگوائیں, ان سے چھلانگیں بھی مروائیں اور ان سے تھرو بھی کروائیں, وہ ساری باڈی ہو جائے گی. اور 12-13 سال کے بعد اسے آپ تھوڑا سا اسپیسیفک کرنے, اس کا اسٹیمنا بڑھانا شروع کر دیں, سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھے گی اسے. جیسے عبدالغفار گجر صاحب ہیں, یہ زیادہ کام کر رہے ہیں اب چھوٹے بچوں پہ. ان کی جو 12-13 سال کی بچی ہے وہ نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کر کے 20-25 سال کی بچی کو ہرا رہی ہے. اس کا مطلب ہے, اور دنیا میں جو بھی ابھی ایک کپٹم فوت ہو گئے ہیں, کینیا کے ہیں, ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے, ان کی مغفرت کرے, اس نے 21 سال میں آ کے جو آج تک کا ریکارڈ تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا. 2 گھنٹے 1 منٹ میں کر دی, وہ بائی چانس حادثے میں فوت ہو گیا. وہ اگر 21 سال میں 18 سال میں کینیا کا آدمی انٹرنیشنل لیول پہ ٹاپ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے 12 سال سے اس کے کام کیا, وہ 10 سال یا 10,000 گھنٹہ پورا کر کے وہاں پہ آیا. ہمارے پاکستان میں ہے, کوچ کہتے ہیں جی بچہ ابھی چھوٹا ہے, میرا اپنا بیٹا ہے 9.5 سال کا, ابھی 10 سال کا, اس نے 10 کلومیٹر کمپلیٹ کیا, وہ 10 کلومیٹر کرتا ہے. میرا 5 سال کی 4 سال کی بچی ہے, وہ 5 کلومیٹر کر لیتی ہے. اگر آپ ہم بچوں کو جس طرف لگائیں گے وہ کر لیں گے. آپ ان کو چھوٹی عمر میں یہ اویئرنیس ہے کہ تھوڑا کروائیں, ان پہ تھوڑا برڈن کم رکھیں, لیکن ان کو اس طرف لے کے آئیں. جب وہ ان کے اندر سے آواز اٹھے گی, وہ کرتے رہیں گے, تو وہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گے اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں. عبدالغفار صاحب, روزانہ کتنی دیر کی جو ایکسرسائز ہے وہ 5-7 یا 10-12 سال تک کے بچوں کے لیے وہ کیا ایڈوائزیبل کیا ہے کہ روزانہ ان کو فزیکل جو ایکسرسائز ہے وہ کتنی کرنی چاہیے؟ سر دیکھیں, نارمل جو ہے نا ہمارے لوگوں میں نا, کوچز میں ایک یہ چیز اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں یہ پروفیشنل بندے کو بھی وہی ٹریننگ کروا رہے ہیں, یہ مڈل جو بندہ ہے مثلا ایلیٹ ابھی ینگر لیول کا جو ایتھلیٹ ہے اس کو بھی وہی کروا رہے ہیں, اور جو چھوٹا بچہ اس کو بھی وہی کروا رہے ہیں. ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ یار لڑکی کی ٹریننگ لڑکے کی ٹریننگ میں فرق ہے, اس کو اس کے مطابق ڈالا جائے, اس کو اویئرنیس دی جائے. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان ٹریننگ کروانی چاہیے, کہ ان کو وارم اپ ایکسرسائز اور فلیکسیبلٹی ایکسرسائز, اسٹریچنگ ایکسرسائز کروائی جائے, اور شارٹ جو ہے نا 30 میٹر 50 میٹر یہ لگوائی جائیں. ان کو جو ہے نا سٹیئر کروائی جائیں. یا یہاں تک کہ پاکستان میں یہ جو 12 سال کے بچے کو ویٹ اٹھانے والا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ یار وہ ویٹ اگر اٹھائے گا اس کی ہائٹ رک جائے گی, اس کی گروتھ رک جائے گی. یہ نہیں, لوگ اس طرف آئے. اور پھر جیسے عامر نے کہا نا کہ بچے کو میرا بیٹا 10 سال کی کرتا ہے, یہ 10 سال کا بچہ 10 کلومیٹر کرتا ہے, یہ روز نہیں کرتا. اس کو یہ شارٹ رننگ بھی کرواتا ہے, جمپنگ بھی کرواتا ہے, فزیکل فٹنس بھی کرواتا, اور بھی کوئی جو ہے نا ایکسرسائز کرواتا. تو یہ تقریباً مہینے میں 1 دن جو ہے نا اس نے 10 کلومیٹر لگا کے, یا 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر لگا کے, تو یہ جب ہم کسی بندے کو کہیں گے نا کہ اس کا بچہ بیٹا جو ہے نا 10 کلومیٹر جو ہے نا وہ کرتا ہے, تو وہ ڈر جاتے ہیں, یار 10 سال کا بچے کو آپ نے 10 کلومیٹر کروا دی, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روز کرواتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے نا,
کوچز کی ہماری لینگویج کچھ اور ہے. میری جو بچیاں ہیں چھوٹیاں، یہ جو ابھی عامر نے جن کا کہا بسمہ اور دعا، وہ میرے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ آ چکی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ابھی بحرین جا رہی ہیں. ISF کا جو ہے نا انٹرنیشنل جو منی ان کی اولمپکس ہوتی ہے بچوں کی، اس میں جا رہے ہیں. وہ 5 کلومیٹر کر لیتی ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ بچوں کو اصل جو مقصد ہے کہ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. اگر پیرنٹس آپ کے موٹیویٹ ہوتے، بچے کو موٹیویٹ، یہ چھوٹے بچوں کا ہم موٹیویٹ جتنا مرضی کر لیں، ان کو شوق جتنا مرضی ہو، لیکن وہ 10-15 دن کے بعد بھاگ جاتے ہیں، وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ خشک مضمون والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تھریڈس ایسا. تو ان کے جب پیرنٹس کو ہم موٹیویٹ کریں گے تو پیرنٹس جو ہے نا ان کو زبردستی بھی بھیجیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپنا لالچ بھی دیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام چلے گیا. اور بچوں میں کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریننگ کروا دیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں. عامر صاحب، چونکہ آپ اپنے بیٹے بیٹی کو بھی یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ بچوں کو کس انداز میں ان کی دلچسپی کو قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جی پورا ہفتہ تو میں خود ٹریننگ کرتا ہوں، اور اتوار کے دن یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ خود مجھے سونے نہیں دیتے، اٹھاتے ہیں اور خود لے کے جاتے ہیں. کیوں کہ میں نے بچوں کو پہلے وارم اپ کرواتا ہوں، ٹریننگ کرواتا ہوں، یہ میرے ساتھ پش اپ کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، اسپرنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو جو لالچ ہوتا ہے کہ ہفتے بعد وہ ہمارے گاؤں کے باہر ایک سبزی منڈی لگتی ہے آڑت، تو وہاں پہ واپسی پہ یہ ان کو کلفی کھانے کو مل جاتی ہے، کلفہ کھانے کو مل جاتا ہے. وہاں ان کے دادا ابو ہوتے ہیں، وہ کوئی سیب، وہاں پہ امرود وغیرہ مل جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا ایک ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اسکول سے ہٹ کے ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا. تو یہی چیزیں ہیں. اور دوسری چیزیں ان کو میں اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہوں، میں خود بھی ڈی موٹیویٹ ہوں، تو میں نے وہ اپنے لیپ ٹاپ میں موویز رکھی ہوئی ہیں سپورٹس کی، جیسے دنگل ہے، بہت بڑی مووی ہے، جتنی بار دیکھیں جذبہ بڑھتا ہے. وہ بچوں کو ہم نے دکھانا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. وہ میگزین میں میری پکچرز دیکھتے ہیں، دبئی والی دوسری، تو اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اب یہ جو ایسے اب انٹرویو میرا چلے گا تو میرا جو گاؤں ہے وہ شیخو پورہ کا سب سے بڑا گاؤں ہے، تو ہر بچہ اس کو دیکھے گا تو ہر بچہ عامر بننے کی کوشش کرے گا. تو ہم نے بچوں کو یہی دکھانا ہے کہ ایک طرف لوگ پیسہ کماتے ہیں، اس کی عزت کیا ہے، لیکن جو ملک کا نام آپ روشن کرتے ہیں اور پوزیٹیو کام کرتے ہیں اس کی رسپیکٹ کیا ہے. جب ہم لوگوں کو یہ نئی نسل کو بچائیں گے، دکھائیں گے، تو نئی نسل دیکھ کے یہ کام کرتی. عامر شہزاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹس ادر دین ایتھلیٹکس بھی جن کے اندر کچھ زیادہ پیسہ نہیں انوالو، کوئی بہت بھاری بھرکم اس کی کٹس نہیں ہیں، اس پہ اخراجات زیادہ نہیں ہیں، ساز و سامان زیادہ نہیں خریدنا پڑتا، اگر ان گیمز کو ہم پروموٹ کریں تو اس میں یہ کہ بہت سارے نئی جنریشن کو ایک رستے مل جائیں گے پروموٹ ہونے کے، اور پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا. بالکل. اور سب سے بڑا جو میں اسی وجہ سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہماری پاکستان کی نئی نسل ڈرگز کی طرف جا رہی ہے. لوگ بچوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے کہ لوگ یونیورسٹیز میں، ہاسٹل میں، کالجز میں بھیجتے ہیں اور بچے اور بچیوں میں منشیات کے عادی ہو رہے ہیں. جو بچہ مجھ سے لکھوا لیں، جو بچہ کوئی بھی کھیل کھیلتا ہے، وہ ہاکی کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، رننگ کرتا ہے، وہ کبڈی کھیلتا ہے، وہ کبھی بھی ڈرگز کی طرف نہیں جائے گا، وہ سگریٹ کی طرف نہیں جائے گا، وہ فحاشی کی طرف نہیں جائے گا. تو اب نئی نسل کو بچانے کے لیے میں جو کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس پہ اسٹرکٹ کرنا، جیسے میں پہلے عرض کرنا چاہتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹیفکیشن ہے کہ ہر سکول میں 1 پیریڈ بچوں کا سپورٹس کا ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ ڈی سی صاحب سے کہہ لیں، ہر ضلع میں ای ڈی او صاحب سے، گورنمنٹ سکولز میں جہاں پہ 1200 بچے ہیں وہاں پی ٹی ٹیچر ہی نہیں ہے. گورنمنٹ سکول میں 1200 بچہ پڑھتا ہے لیکن جو ان کی گراؤنڈ ہے اس پہ کسی چودھری کا قبضہ ہے. ان بچوں کو وہ گراؤنڈ چاہیے، ہر سکول میں پی ٹی ٹیچر چاہیے. اور برداشت کے لیے ہم نیپال میں دیکھ کے آئے سر، وہاں پہ لوگوں میں تحمل تھا. ہم لوگوں میں شدت اسی لیے ہے کہ ہمارے بچے سپورٹس کی طرف نہیں آتے. سپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ فائٹ کرتا ہے، اور وہ اگریشن میں نہیں آتا، جلدی میں لڑتا نہیں ہے، لڑائی میں پہل نہیں کرتا. ہمارے سکولوں میں آپ دیکھ لیں، پرائیویٹ سکول بہت مہنگے ہو گئے لیکن سپورٹس زیرو. کالجز میں چلے جائیں پرائیویٹ میں، سپورٹس زیرو. اس کی طرف آپ نے، میں نے اور پیرنٹس نے پوچھنا ہے. جب بچے کو داخل کرواتے ہیں جی فیس اتنی ہے، تو وہ یہ پوچھ لے کہ آپ سپورٹس میں کیا کروائیں گے. اچھا عبدالغفار گجر صاحب، آپ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہیں، آپ نے ایک ایتھلیٹکس اکیڈمی بھی بنائی اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے آپ ایمبیسیڈر بھی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ
ایسی سپورٹس کو پروموٹ کرے جن کے اندر کوئی زیادہ سرمایہ کاری نہیں ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قوم کو کرکٹ کے علاوہ بھی جو گیمز ہیں اس کے اندر بھی پوزیشن لینے والے لوگ مل جائیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن ہونے لگے؟ دیکھیں جی، جو ہماری گورنمنٹ ہے نا، ہر بندے کا یہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک بیان دیا کہ میں بیس بال کھیلتی رہی ہوں، تو یکدم پنجاب سپورٹس بورڈ نے نا ایک لایا عمل اختیار کیا اور اپنی ٹویٹ میں جو ہے نا منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی بیس بال کی ہم اکیڈمیز بنائیں گے، ان کے گراؤنڈز بنائیں گے، اور اس کو بیس بال فیڈریشن والوں نے آگے بڑھ کے جناب کیش کروایا اور انہوں نے اپنی بیس بال کی لیگ کروا دی۔ بات کرنے کا مقصد ہے لوگ ہمارے بڑے لوگوں کی جو ہے نا نقل کرنا جانتے ہیں، جس طرح کرکٹ کی اب نقل کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایتھلیٹس کی طرف نہیں، یہ شکر الحمدللہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 50-60 لوگ ہیں، میرے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کو دیکھیں جو کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے نا، جب میں کوئی کام کروں گا نا تو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے لوگ جو ہے نا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، میرے کام کو سراہتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی ساندل بار ایک سپورٹس میلہ ہو، اس میں چودھری نذیر صاحب نے پوری آرگنائزیشن مجھے دی اور میری ٹیم کے جو لوگ تھے، میری اکیڈمیز کے جتنے بھی پریزیڈنٹ سیکرٹری تھے وہ میرے ساتھ آئے، اور وہ بہت بڑی جو ہے نا ریس ہوئی۔ تو پچھلی دفعہ ان کی ریس فلاپ ہو گئی تھی جس سے وہ ڈسہارٹ ہوئے، ان کو میں نے موٹیویٹ کیا اور اس دفعہ اتنی وہ کامیاب ہوئی، وہ آگے بڑھی۔ اسی طرح ابھی مجھے پنڈی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ مئی میں جو ہے نا ہماری ایک میراتھن ریس جو ہے نا وہ ہمیں ڈیزائن کر کے دیں، سارا کچھ وہ میں کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی، گورنمنٹ کو صرف چند چیزیں نظر آ رہی ہیں، گورنمنٹ اپنے ہی مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اپنی سیاست میں ہی پھنسی ہوئی ہے، ان کو اپنے ہی جو ہے نا ایشوز جو ہے نا وہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ اور وہ بدقسمتی یہ جو سیاست دان ہوتا ہے نا وہ سپورٹس مین نہیں ہوتا، اگر اس نے سپورٹس کی ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی کی ہوتی ہے، جبکہ ان میں جو ڈپارٹمنٹ ہے، فرض کیا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ، اس میں پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو جا کے ہائی جیک پہلے ہی کر لیتے ہیں، ان کو جو ہے نا نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کو ایسے پروجیکٹ دے دیتے ہیں جو پروجیکٹ ان کے ہوتے ہی نہیں۔ یہ لو جی اسٹیڈیم بنوا لو جی آپ یہ کام جو ہے نا فنڈ جو ہے نا کریٹ کرنا شروع کر دیں، او یار یہ کام نہیں ہے، آپ برائے مہربانی کوچنگ پہ کام کریں، آپ بچوں کی فلاح کے لیے کام کریں، آپ کیمپس لگوائیں، آپ کوچز کو اتنی اویئرنس دیں، آپ پھر ایسے کام کریں جس سے جو ہے نا ہمارے ایتھلیٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ آئیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میراتھن ہے، جیولن ہے، ہڈلز ہیں، ٹرپل جمپ ہے اور اس کے علاوہ 800-1500 ہے۔ یہ ایتھلیٹکس میں وہ ایونٹ ہے جن میں انٹرنیشنل لیول پہ میڈلز لائے جا سکتے ہیں۔ ارشد ندیم اس پہ محنت ہوئی ہے، ارشد ندیم اس پہ کام ہوا ہے، ارشد ندیم کو ابھی بھی میرے خیال میں ارشد ندیم کو جو ٹریننگ ملنی چاہیے، ارشد ندیم کو جو کوچنگ ملنی چاہیے، ارشد ندیم کے ساتھ جو ٹیم ہونی چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ تقریباً نیوٹریشن ارشد ندیم کے پاس نہیں ہے، بایو میکینکس کا بندہ ارشد ندیم کے پاس نہیں ہے، مونیٹر یا موٹیویٹر سائیکالوجی کے طور پہ اس کو جس بندے نے اس کو موٹیویٹ کرنا وہ نہیں ہے، اس کی ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنا وہ بندہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اونلی ایتھلیٹکس کا کوچ اس کا کچھ نہیں وہ کر سکتا، اس کو جو ہے نا اس کے جو فیملی کے ڈومیسٹک پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں ان کی ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک پورا پینل ہوتا ہے، وہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ارشد ندیم کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے چینل میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے بیسٹ پرفارمنس ارشد ندیم دے، ہمارے لیے گولڈ میڈل اولمپکس میں لے کے آئے، لیکن ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے۔ ارشد ندیم کو ہمیشہ متنازع بنایا گیا ہے، ارشد ندیم کو اگر متنازع نہ بنائے، ارشد ندیم پہ کام کیا جائے، شجر عباس پہ کام کیا جائے، شجر کے ساتھ بھی وہ ایسی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو 5-6 بندے ہی نظر آتے ہیں
وہ یار ان 4-5 بندوں میں سے باہر نکل کے آپ اور جو نیچے والے ایتھلیٹ ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ پروموٹ کریں, ان کو بھی آگے لے کے آئیں. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ 5 بندے ہی ہیں, ہم نے اتنی ٹریننگ کرنی ہے نا, 5 دا ہی جو ہے نا ٹور لگنے ہیں انٹرنیشنل, ان کو ہی بینیفٹ ملنے ہیں تو ہمیں نہیں ملنے. تو جناب وہ پیچھے سے جو 5 بندے آپ نے آگے لگائے ہوئے ہیں, پیچھے سے گراس لیول پہ یا پیچھے سے لوگ آنے بند ہو گئے ہیں. لوگ ٹریننگ کا شعور جو ہے نا لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا. اصل ہے کہ گورنمنٹ اس طرف دھیان نہیں دے رہی. گورنمنٹ کو اگر سپورٹس کی طرف دھیان دے دے تو یہ ہسپتال والا جو سسٹم ہے نا, جو بڑا پڑا ہسپتال, یہ ختم ہو جائے. ان کو اپنی انویسٹ انٹرنیشنل لیول پہ فارن لوگ جو کیا کرتے ہیں سپورٹس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں, اور انٹرنیشنل لوگ کیا کرتے ہیں پازیٹیو مائنڈ کی طرف اپنے لوگوں کا ذہن جو ہے نا ڈیولپ کر رہے ہیں پازیٹیو مائنڈ کی طرف. ہمارے کیا کرتے ہیں, ہمارے ہسپتالوں پہ جناب بجٹ فکس کر رہے ہیں, ہمارے جناب ایجوکیشن پہ رکھ رہے ہیں. وہ جناب ایجوکیشن پہ بجٹ تو رکھ دیا, ہمارا پازیٹیو مائنڈ جو ہے نا, آپ نے کتنے کونسلنگ خانے بنائے ہیں, ہم نے پازیٹیو بندے کتنے بنائے ہیں, پازیٹیو بندے کوئی نہیں. دیکھیں میں بھی ایک گاؤں سے تھا, گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. اپنا آپ دیکھیں, میں بھی کبھی نیگیٹو ذہن رکھتا تھا, لیکن اب میں پازیٹیو کیوں ہوا ہوں, کس بیس پہ؟ آخر میری بھی تو کسی نے کونسلنگ کی ہے, میرے بھی تو ٹیچروں نے مجھے اویئرنیس دی ہے کہ یار آپ کام کرو. پاکستان میں معاویہ صاحب واحد بندہ میں ہوں کہ جو بندہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہے, جو میراتھن پہ کام کر رہا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کے کہ یہ جو چیز میراتھن میں تو نہیں نہ جانتا تھا. 2005 میں, 2006 میں, 2007 میں حاجی خالد صاحب جو اولمپک کے اب سیکرٹری ہیں, وہ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے سیکرٹری تھے. اس وقت انہوں نے 3 میراتھن ریس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان میں کروائی. جب وہ 3 کروائی, اس میں آرگنائزنگ کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا, میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا. 2007 میں جب میں تحصیل سپورٹس آفیسر منڈی باؤدین تھا, میں نے بھی 18 کلومیٹر وہاں کروا دی, اسپانسر لے کے کروا دی. تو اس کے بعد جب یہ چیزیں آئیں نا, ایسوسیشنوں نے کام کیا, نہ فیڈریشنوں نے کام کیا, نہ لوگوں کو اویئرنیس تھی, سارا کچھ ہے. تو پھر یہ چیز آ کے عامر مجھے ملا, اس نے کہا جی سر میں میراتھن کرتا ہوں. میں نے پلیٹ فارم دیکھا کہ خالی پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کو میں نے اٹھانا شروع کر دیا. اب اتنا اٹھانا شروع کر دیا, اگر ہم نے اٹھایا 3 کالوں کی اس کے گاؤں میں میراتھن ریس کی, تو دیکھیں یہ وہاں ریش بھی دیتا ہے. 500-600 بندوں کو ریش دینا, 500-600 بندوں کے صبح کھانے کا, ریش کا, شام کے رات کے کھانے کا بندوبست کو آسان نہیں ہوتا. ان کے ٹیکنیکل افیشلز کو, ان کو جوسز دینا, ان کو پانی دینا, ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. معاویہ صاحب اس نے 3 کی. اس کے بعد ساندل بار کے 3 فنکشنز چودھری نذیر گجر صاحب جو ہے نا امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ آ کے ادھر سپانسر کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس دفعہ میں کھڑا ہوا, تو اچھا ہوا. اور وہ اب یہ دیکھ لیں ویک میں 2 دفعہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو پازیٹیو لے کے گیا, ان کو نیگیٹو نہیں. کہ لوگ ہمارے دیکھتے ہیں کہ یار پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے ایونٹ کروائیں, دوسرا اس سے ہم دیہڑی لگانی شروع کر دیں. اور یار اگر کوئی بندہ پازیٹیو کام کرتا, لوگوں کی فلاح کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرتا, ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے, ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ان کو اس طرح بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا اب ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل گیا جو بدقسمتی. ٹائم ہمارا آلموسٹ کلوز ہو چکا ہے. اوکے, کوئی آپ آخری بات کرنا چاہیں تو کر لیں. اچھا وہی ہم ایک میسج ہی دینا ہاں, ایک میسج دے دیں مختصر, 1 منٹ کا. ہاں, یوتھ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. جی آپ پوچھیں گے سوال. جی اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان میں چونکہ آپ کی ایک لمبی سٹرگل ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سپورٹس پازیٹیو وے میں پروموٹ ہوں, تو اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو بچوں اور اسٹوڈنٹس کی شکل میں ملے گی. تو آپ نوجوانوں کے لیے اور طلبہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں صرف اپنے ایتھلیٹس کو, اپنے کوچز کو. 1 منٹ, سوری, یہ کیمرہ آپ کا, آپ نے اس میں بولنا ہے. اچھا ہاں گڈ. جی شروع کروں. اچھا جی, اچھا چودھری عبدالغفار گجر صاحب, آپ نے چونکہ ایک لمبا عرصہ کوچنگ میں اور ٹریننگ میں گزارا ہے, تو اگر بچے بچیوں کو, لڑکے لڑکیوں کو ڈیولپ کرنا ہو تو آپ یوتھ کو یا اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے معاویہ صاحب ایک ہی میسیج جو ہے نا کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے کوچز کو, ہمارے جو لوگ ہیں ان کو, اور اپنے ایتھلیٹس کو. دیکھیں صبر کریں, برداشت کریں, اور شارٹ کٹ وے استعمال نہ کریں.
اور جب آپ شارٹ کٹ وے استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ اسٹیرائڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی لائف بھی تباہ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی میری آپ تمام لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جب آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو سنیں، اس کو برداشت کریں، صبر کریں، اس میں سے اپنی اصلاح ڈھونڈیں، نہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیشز ڈالیں اور آپ سپورٹس کی خدمت کی طرف آئیں اور گراس روٹ لیول پہ کام کریں. کوچز کو کہتا ہوں اور بچوں کو اور پیرنٹس کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو باہر لے کے آئیں، کئی بیماریوں سے بچیں گے اور کئی نیگیٹو جو رول ادا آپ کے بچے کرتے ہیں فیملی میں اگریسو، ان کو برداشت، بہن بھائیوں سے ایک کوآپریٹو سسٹم کے ساتھ چلنے والا وہ ایک لایا عمل جو ہے نا ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. پیرنٹس کو، کوچز اور ایتھلیٹس، ان کے ساتھ میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ صبر اور برداشت کریں، جس سے آپ بہتر فائدہ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا. جی تھینک یو سر. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم نے ایتھلیٹکس اور سپورٹس کے حوالے سے ایک سیر حاصل بحث کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.